بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی تھی اور ثابت کیا کہ بہو ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی تو ان کی ضرورت کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمے ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر خدمت میری کی ہے، اتنی خدمت شاید کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس محبت و خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اٹھو، ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اس سے تم ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جا کے قبر کھودو، اور لحد کو اپنے دست مبارک سے بنایا اور اپنے دست مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے کی چارپائی کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے، کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، یا اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے
اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو لحد میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گورا بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حامی بھر دی۔ چنانچہ گورا بنت ابو جہل کے سرپرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے اور خطاب فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی ابن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں۔ میں اجازت نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا، البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائیں گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع کا ذکر فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھایا، اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا، مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔